12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 اور 42۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور بولا اس میں سوار ہو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جن اصحاب کو کشتی میں سوار کیا ان سے فرمایا، تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ عز و جل ہی کے نام پر ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے بسم اللہ فرماتے تو ٹھہر جاتی۔ اس آیت میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کام میں برکت ہو اور وہ کامیابی کے حصول کا سبب ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لے تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ اس سے کنارے تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی ابلتا رہا، پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی، اور ہوا اس شدت سے چل رہی تھی کہ اس کی وجہ سے پہاڑوں کی مانند اونچی لہریں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور سواری سے محروم رہنے والے کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا اور اپنے کفر کو چھپاتا تھا۔ جب طوفان آیا تو اس نے اپنا باطنی کفر ظاہر کر دیا۔
اور اس طرح وہ طوفان کے اندر ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔